تیسری کتاب 73واں زبور۔ خدا کا عدل۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں۔ ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرکار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ 74واں زبور۔ قومی چھٹکارے کے لیے مناجات۔ اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔
انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا داہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فناہ کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لیویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے۔ تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے، بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالے نہ کر، اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ 75واں زبور۔ خدا منصف ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔ لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں، میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو۔ اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ 76واں زبور۔ خدا فاتح ہے۔ خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن۔ وہاں اس نے برقے کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامانی جنگ کو توڑ ڈالا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رت اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی۔ جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا،
تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے۔ بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ عمرہ کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے۔ 77واں زبور۔ مصیبت کے وقت تسلی۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا۔ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں۔ میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالی کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا، تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی۔ تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے۔ بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے۔ بگولے میں تیری رات کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا۔ زمین لرزی اور کانپی، تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلے کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ 78واں زبور۔ خدا اور اس کے لوگ۔ اے میرے لوگو، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موئم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے۔
ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افرایم مسلح ہو کر اور کمانی رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے۔ انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں زون کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالی سے سرکشی کرتے رہے۔ اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زون کے علاقے میں اپنے عجائب اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر
मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी ताकों को ओलों से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चौपायों को ओलों के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ व गज़ब और बला को उन पर नाजिल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से न बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाले की। उसने मिस्र के सब पैलौठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुवत के पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानिंद ले चला और बियाबान में गल्ले की मानिंद उनकी रहनुमाई की। और वो उनको सलामत ले गया और वो न डरे, लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मीरास जरीब डालकर उनको बांट दी और जिनके खैमों में इस्राएल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को न माना, बल्कि बरगश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बाइस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इस्राएल से सख्त नफरत की। सो उसने सैला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमे को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाले कर दिया और वो अपनी मीरास से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा न किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हूँ, और उसने अपने मुखालिफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया और उसने यूसुफ के खैमे को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीले को न चुना, बल्कि यहूदा के कबीले को चुना, उसी कोहे सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मुकद्दस पहाड़ों की मानिंद तामीर किया और जमीन की मानिंद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदे दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मीरास इस्राएल की गल्लाबानी करे। सो उसने खलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। 79वां ज़बूर। कौमी छुटकारे के लिए मुनाजात। ऐ खुदा, कौमें तेरी मीरास में घुस आई हैं। उन्होंने तेरी मुकद्दस हैकल को नापाक किया है। उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे बंदों की लाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों के गोश्त को जमीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द पानी की तरह बहाया और कोई उनको दफन करने वाला ना था। हम अपने पड़ोसियों की मुलामत का निशाना हैं और अपने आसपास के लोगों के तमस्खुर और मजाक का बायस। ऐ खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा के लिए नाराज रहेगा? क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी? अपना कहर उन कौमों पर जो तुझे नहीं पहचानती और उन मुमलिकतों पर
جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر۔ تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر۔ اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے۔ ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ 80واں زبور، قوم کی بحالی کے لیے التجا۔ اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا۔ تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے، جلوہ گر ہو۔ افرایم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے خداوند، لشکروں کے خدا، تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھی۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں؟ جنگلی سوار اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس تاک کی نگہبانی فرما، اور اس پودے کی بھی جسے تیرے داہنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ 81واں زبور، عید کے لیے نغمہ۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربت، نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا، میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔
تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا، میں نے رات کے پردے میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمے پر آزمایا۔ اے میرے لوگو، سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا، تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا، اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے، اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ 82واں زبور۔ خدا سب سے اعلیٰ فرما روا ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ 83واں زبور۔ اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا۔ اے خدا، خاموش نہ رہ۔ اے خدا، چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں، اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے، اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایک آ کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیق، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زئیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو ذبح اور ذلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے، آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا، ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر،
تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں، وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ 84واں زبور۔ خدا کے مسکن کے لیے تڑپ۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہمارے سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ 85واں زبور۔ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ 86واں زبور۔ مدد کے لیے پکار۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔
یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ 87واں زبور، یروشلیم کی تعریف میں۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالی خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ 88واں زبور، مدد کے لیے پکار۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا
کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ پر اے خداوند، میں نے تو تیری دہائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند، تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا۔ تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا۔ اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میری جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا۔ پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ بادشاہ کی شکست پر نوحہ۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے۔ تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا۔ تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا۔ تو نے اس کے قلعوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا۔ تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے۔ تو نے اسے شرم آلود کر دیا ہے۔ رہائی کے لیے التجا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ، میرا قیام ہی کیا ہے؟
تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا۔ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔